ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ سماعت فرمائیے ضمیر علی بدایونی کا مضمون ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون 6 اقساط میں یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ جدید ادب کے اسٹیج پر ہمیں کئی منظر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف تو انسانی انا کا اثبات ہے اور خارجی کائنات کے وجود سے انکار، تو دوسری طرف انسانی انا کی رد تشکیل یعنی ڈی کنسٹرکشن آف ہیومن ایگو۔ دونوں رویے جدید ادب کا قیمتی اور تاریخی حصہ ہیں۔ سوسیئر نے جو کائنات ہم پر منکشف کی، اس میں انسانی انا کی جگہ اشارندہ سگنیفائر نے لے لی۔ اشارندہ خود ایک نشان ہے جو کسی دوسرے کے وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ بقول دریدہ انسانی انا صرف ایک نشان راہ اور نقش پا سے زیادہ نہیں، جس کے سراغ میں ہم والہانہ دوڑتے رہتے ہیں اور جو دائمی طور پر ہم سے گریز پا رہتی ہے۔ انسان صرف وہاں آباد ہے جہاں لسانی نشان من مانی کارروائی سے بے جواز ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اور حقیقت میں کوئی فطری رابطہ ہوتا تو اشارندہ اور اس کے معروض کے درمیان امتیاز کی دیوار حائل نہ ہوتی۔ انسان بے معنویت کے اس جنگل میں استعاروں کے جال پھینک رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی معنی کا پرند ہاتھ آ جائے، لیکن استعارے کا جال تو خود لسانی نشان کی بے معنویت کے تار و پود سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے نہ معنی ہاتھ آ سکتے ہیں اور نہ انسانی انا، کیونکہ انسانی انا تو اس سیلاب میں گم ہو چکی ہے جو اشارندوں کی من مانی کارروائی کے نتیجے میں ابل پڑا ہے۔ سوسیئر کے لسانی نشان نے انسانی انا کو بے نشان بنا دیا ہے۔ سارتر کی ماورائیت اور آئنسکو اور البرٹ کامیو کی محملیت میں معنی کی بازیافت کی کوئی امید نظر آتی تھی، لیکن سوسیئر کے لسانی نشان کے ساتھ انسانی وجود ہمیشہ کے لیے بے جواز ہو گیا ہے، اور ذات کی تلاش اس لیے بے معنی ہو گئی ہے کہ زبان کائنات کی جو بھی تصویر کشی کرتی ہے وہ من مانی کارروائی سے زیادہ نہیں، اور اس کی جڑیں حقیقت میں نہیں بلکہ لسانی نشان کی آوارگی میں ہیں۔ سوسیئر کے ساتھ تو وہی ہوا جو کبھی غالب کے ساتھ ہوا تھا، یعنی ہاں اہل طلب کون سنے تانائے نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھوائے۔ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم حسرل کی مقصودیت میں پناہ لیں اور داخلیت محض اور خارجیت محض کی شکارگاہوں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ معنویت کا کوئی سرچشمہ اگر ہے تو یہی انسانی شعور کی انٹینشنلٹی ہے۔ اسی لیے ساختیت پسند مفکرین کا ایک اہم دبستان سوسیئر کی لسانی ساختوں کے نظام سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے سوسیئر کے تیار کردہ مشروب میں حسرل کی مظہریت کی چاشنی ملا کر ایک مشروب تیار کیا ہے جسے جینیوا دبستان فکر کا نام دیا گیا ہے، اور ایک نئی معنویت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس کا جائزہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس راہ میں کئی کٹھن مقام آتے ہیں،
لیکن ساسیر کے بے جواز لسانی نشان کی محملیت کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے یہ بہتر ہے کہ ہم کچھ دیر شعور کی کھڑکی سے ذات اور کائنات کا نظارہ کریں، اور اس طرح کریں کہ نظارگی ہو سراپا نظارہ۔ اسرل دیوار دبستان پر جو پہلا لفظ لکھتا ہے وہ ہے شعور۔ آئیے تو شعور کی مظہری مبادیات پر ایک نظر ڈالیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری پس منظر اور گزارشات۔ ساسیر کی لسانی فکر انقلاب انگیز اثرات اور گہرے فلسفیانہ مضمرات کی حامل ہے۔ اس فکر نے ادبی تخلیقات کی تعبیر و توضیح کی بے شمار دروازے کھول دیے ہیں۔ اب ادبی نقاد کا سفر زبان کی خارجی اور اوپری سمت تک محدود نہیں رہا، بلکہ زبان کے اندرونی نظام سے قاری کی داخلیت تک پھیل گیا ہے۔ اب قاری کی حیثیت بیرون در اجنبی کی نہیں رہی، بلکہ وہ مصنف کا تخلیقی شریک کار، بلکہ مصنف کی عنائے ثانی بن چکا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حسرل کی مظہریت ساختیاتی فکر کے دھارے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ساختیات صرف ساسیر کی لسانیت کی مرہون منت نہیں، کئی دوسرے علوم اور فلسفیانہ افکار کا لہو ساختیاتی تحریک کے رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ درخواین، لیوی اسٹراس، فرائڈ، لاکان، ہسرل اور ہیڈیگر کے علاوہ اور کئی مفکرین کے اثرات نے اس تحریک کو موجودہ شکل عطا کی ہے۔ ساختیات کی ادبی، لسانی، تنقیدی اور فلسفیانہ اہمیت میں کئی مفکرین کی کاوشوں کا عمل دخل ہے۔ ایک زمانے میں مظہری وجودیت کا بڑا زور تھا۔ ہر تحریر میں اس اصطلاح کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وجودی مظہریت نے چند تاریخی اور تہذیبی رویوں کو جنم دیا، ان کی فلسفیانہ قدر و قیمت سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈیگر، سارتر اور میرلو پونٹی تاریخی طور پر وجودیت اور مظہریت کے سنگم پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کے اثرات کا دائرہ اب بھی مختلف سمتوں میں پھیل رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے، جیسا کہ پاس بور نے کہا، کہ ساختیات کے مفکرین سارتر کی ہستی اور عدم جیسے فلسفیانہ اہمیت کی کتاب اب تک لکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وجودی فکر کا آتش کدہ رفتہ رفتہ سرد ہو رہا ہے۔ اس کا پیدا کردہ روشنی و حرارت کا ذخیرہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور وجودی مظہریت کی جگہ مظہری ساختیات لے رہی ہے، اور ادب کے دروازے پر نئی صداقتیں دستک دے رہی ہیں۔ شاخ تخلیق پر نئی کوپلیں پھوٹ رہی ہیں، انسان کے عظیم تخلیقی خواب کی نئی تعبیریں ہو رہی ہیں۔ مظہریت یا فینومینالوجی ایک خالص فلسفیانہ تحریک ہے، جس کا محرک اول جرمن فلسفی ایڈمنڈ ہسرل کو سمجھا جاتا ہے۔ ہسرل سے پہلے فرانس برینیٹانو اس کا سنگ بنیاد رکھ چکا تھا، لیکن اس کے بعد ما بعد الطبیعتی خد و خال ہسرل کے افکار میں واضح ہوئے۔ ہسرل کے نزدیک مظہریت آفاقی حقائق اور ماہیتوں کا علم ہے، جس کا نقطۂ آغاز انسانی شعور ہے۔ شعور کا تصور مظہری نظام فکر میں بنیادی اور محوری اہمیت کا حامل ہے، اور ساختیاتی ادب پر مظہریت کے اثرات کا سرچشمہ ہسرل کا یہی تصور شعور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعور کیا ہے، اور ہم
مظاہر شعور کو کس نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ شعور کے بارے میں ہسرل کہتا ہے کہ شعور کے معنی ہیں کسی شے کا شعور۔ یہی شعور ہمہ وقت تصور شے میں مصروف رہتا ہے، اور یہی تصوراتی مصروفیت اس کے وجود کے تار و پود بنتی رہتی ہے۔ شعور کا بہاؤ ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں سکتا۔ تصورات کا ایک ہجوم شعور میں داخل ہوتا رہتا ہے، لیکن شعور کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا۔ اس کا شوق نظارہ عالم اشیاء کبھی پورا نہیں ہوتا۔ عالم اشیاء ہر آن اور ہر لمحے شعور کے روبرو ہے۔ شعور کا کل سرمایہ یہی تصور شے ہے۔ یہی گرمی نشاط تصور شعور کو نغمہ سنج رکھتی ہے۔ شعور اپنی بزم کو اسی عالم اشیاء کے تصورات سے سجاتا رہتا ہے۔ شعور کے در و بام پر اگر رونق ہے تو اسی عالم اشیاء کے تصورات سے ہے۔ ان تصورات کے خیر مقدم آرائش و زیبائی سے شعور کبھی فارغ نہیں ہوتا، اور کسی تصور کو قیام کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ طریقہ میزبانی بالکل انوکھا ہے۔ وہ ہر وقت تصور شے کے خیر مقدم کے لیے تیار رہتا ہے، اور لمحہ بھر بھی قیام کی اجازت نہیں دیتا۔ بقول شاعر، تیرا آنا نہ تھا ظالم مگر تمہید جانے کی۔ شعور کے اس انداز پذیرائی اور طریقہ استقبال کی وجہ شعور کا مستقل بہاؤ ہے۔ اس کی اسپونٹینٹی ہے، وہ قائم ہی تصور شے سے ہے۔ شعور میں تصور کا قیام شعور کی تقدیر مرگ بن سکتا ہے۔ کا وجود ہی روانی ہے، تغیر اور بہاؤ۔ موج کی طرح روانی ہی اس کی زندگی ہے۔ ہستم اگر میں روم گر نردم نیستم